اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم آڈینس۔ گمشدہ قافلے کی ایپیسوڈ 35 کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ، آپ کے اپنے چینل پر اردو ناولز اینڈ پوئٹری کے ساتھ۔ ویلکم، خوش آمدید۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ دو سرپٹ سواروں کی چاپ سنائی دی اور یوسف نے جلدی سے نسرین کو درخت کی طرف دھکیلتے ہوئے کہا، تم یہاں خاموش کھڑی رہو۔ نسرین نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، بھائی جان، یہ شاید ہمارے آدمی ہوں۔ یوسف نے جواب دیا، نہیں، یہ منگل سنگھ اور کوئی ساتھی ہو سکتا ہے۔ تمہارے آدمی اس وقت گھوڑے بھگاتے ہوئے اس گاؤں کا رخ نہیں کریں گے۔ تم مجھے بتا سکتی ہو کہ تمہارے ان آدمیوں کے نام کیا ہیں؟ بھائی جان، ہمارے 3 آدمی جو میرے ساتھ آ رہے تھے، ان کے نام رحمت علی، محمد صادق اور عبد الرحمن تھے۔ یوسف نے کہا، اگر وہ اس طرف آئے ہیں تو میں انہیں تلاش کر لوں گا، وہ یہی کہے چھپے ہوئے ہیں۔ اچانک یوسف نے محسوس کیا کہ گاؤں کے جوہر کی طرف کوئی دبے پاؤں اس کی طرف آ رہا ہے۔ اس نے ٹارچ روشن کی اور کہا، بھلو، تم میری آواز نہیں پہچان سکے؟ بھلو بھاگ کر آگے بڑھا۔ اس نے یوسف کے پاؤں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ یوسف نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، دیکھو بھلو، میں نے تمہیں اس بات سے منع کیا ہے۔ میاں جی، آپ کا حکم اس وقت تھا تو آپ میرے ٹکڑے بھی کر دیں تو میں آپ کے قدموں کو ہاتھ ضرور لگاؤں گا۔ میں اس وقت تمہارے ٹکڑے کرنے کے لیے یہاں نہیں آیا۔ گاؤں کے باہر ہمارے چند ساتھی کہیں چھپے ہوئے ہیں، تم انہیں آوازیں دو اور انہیں یہ بتاؤ کہ ان کے ساتھ دریا کے پار سے جو بی بی آئی ہے وہ مسجد کے قریب یوسف کے ساتھ کھڑی ہے۔ نسرین، تم ایک بار پھر اپنے ساتھیوں کے نام بتا دو، میں بھول گیا ہوں۔ نسرین بولی، بھائی جان، وہ رحمت علی، محمد صادق اور عبد الرحمن ہیں۔ بھلو بہت اچھا جی کہہ کر ایک طرف چلا گیا۔ نسرین نے آہستہ سے پوچھا، بھائی جان، آپ کے خاندان کے سب لوگ؟ یوسف نے جواب دیا، میں نے ٹیلی فون پر چچا عبدالعزیز سے مشورہ کرنے کے بعد ان کو گاؤں چھوڑنے پر آمادہ کر لیا تھا اور انہیں لاہور سے چند میل دور ایک جگہ پہنچا کر واپس آ گیا تھا۔ بھائی جان، جب آپ کو معلوم تھا کہ آپ کا گاؤں خالی ہو چکا ہے تو آپ واپس کیوں آئے؟ مجھے اچانک اس خط کی اطلاع ملی تھی جو آپ نے لاہور بھیجا تھا۔ اتنے میں چند سوار اندھیرے میں آئے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہ قریب پہنچے تو یوسف نے آواز دی، سردار منگل سنگھ تم ہو؟ جی میں ہوں، اور بہادر سنگھ کو بھی اپنے ساتھ لے آیا ہوں۔ یوسف نے کہا، یار، اگر تم نسرین کو آواز دے دیتے تو وہ اس قدر خوف زدہ ہو کر یہاں نہ آتی۔ جی، میں نے گھوڑی تو پہچان لی تھی لیکن بی بی کو نہ پہچان سکا۔ اس وقت کیسے آ گئی؟ بھئی، انہوں نے یہ سمجھ کر دریا عبور کیا تھا کہ ضلع گورداسپور پاکستان میں ہے اور یہ اپنی بہن بہنوئی اور ان کے بیٹے کی لاشیں راستے میں چھوڑ آئی ہیں۔ بہادر سنگھ بولا، یار، یہ اندھیرا ہو رہا ہے۔ مجھے یہ معلوم ہوا تھا کہ دینا ناتھ نے ایک بڑے جتھے کو جس میں ریاستوں کے مسلح آدمی شامل ہیں پردیسی درختوں میں ٹھہرا دیا ہے اور جو قافلے اس راستے آئیں گے ان پردیسی درختوں سے حملہ کیا جائے گا۔ دنیا ناتھ کا گھر اب ایک بہت بڑا اسلحہ خانہ بن چکا ہے۔ میں یہ بات عنصروں کے نوٹس میں لا جا چکا ہوں، لیکن مجھے دھمکی دی گئی ہے کہ اگر تم نے زیادہ شور مچایا تو تمہیں کسی اور جگہ بھیج دیا جائے گا۔ میں سردار منگل سنگھ سے پوچھنے گیا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، اور یہ تو مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ آپ ابھی تک گاؤں میں ہیں۔ میں تو سمجھتا تھا کہ آپ لاہور پہنچ چکے ہوں گے۔ بھگوان کے لیے یہاں سے فوراً نکلیے اور بابا جگت سنگھ جی کے پرانے گاؤں میں پہنچنے کے بعد آپ کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یوسف نے مغموم لہجے میں کہا، میں لاہور کے قریب اپنے ساتھیوں کو ہدایات دینے کے بعد وہاں سے لوٹ آیا تھا اور وہاں پہنچ کر مجھے یہ خیال آیا کہ گاؤں کی مسجد میں آخری نماز پڑھ لوں۔ جب میں نماز سے فارغ ہو کر دعا مانگ رہا تھا تو مجھے ایسے محسوس ہوا کہ نسرین مجھے آوازیں دے رہی ہے۔ میں مسجد سے باہر نکلا تو یہ گھوڑی سرپٹ دوڑاتی ہوئی وہاں پہنچ گئی۔ اب میں نے سنا ہے کہ مسلح بلوائی پردیسی درختوں کے قریب قافلوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ منگل سنگھ نے کہا، بھائی صاحب، ان کے متعلق سوچنا اب ہمارا کام ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس بچی کو بچانا آپ کا پہلا فرض ہے۔ دینا ناتھ اور اس کا دعوت پر جمع ہونے والے بلوائیوں کا معاملہ اب ہمارے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ ہم سے جو کچھ ہو سکے گا وہ ہم ضرور کریں گے۔ میں اپنے گاؤں کے چند آدمی آپ کے ساتھ بھیجتا ہوں، آپ فوراً یہاں سے نکل جائیں۔ جوہر کے دوسرے کنارے سے بھلو کی آواز سنائی دی، میاں جی، آپ کے آدمی مل گئے ہیں، اور تھوڑی دیر بعد وہ ان کے سامنے کھڑے تھے۔ یوسف نے کہا، تم ہمارے تازہ گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ اور اپنے گھوڑے یہیں چھوڑ دو۔ ہم نہر کی پٹڑی سے ڈیرہ بابا نانک جانے والی سڑک لیں گے اور سردار جگت سنگھ کے گاؤں سے دریا عبور کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہادر سنگھ نے کہا، اگر آپ اپنے لوگوں کو لاہور کے قریب پہنچا آئے ہیں تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے، کیونکہ یہ خبر مشہور ہو چکی ہے کہ گورداسپور ہندوستان میں آ چکا ہے۔ قافلوں کے لیے یہ دن بہت خطرناک تھا اور رات اس سے بھی زیادہ خوفناک ہو گئی۔ یہ افواہ دینا ناتھ کے گھر سے نکلی تھی کہ تحصیل شکرگڑھ کے سوابانی سارا گورداسپور کا ضلع بھارت کر دیا گیا ہے، اور شام تک اکالیوں اور جن سنگیوں کے جتھے پردیسی درختوں کے پاس جمع ہونے شروع ہو گئے تھے۔ ان کے لیڈر
دینا ناتھ کے گھر پہلے ہی آدمی آ چکے تھے اور میں نے چند آدمیوں کو، جن سے ایک عبدالکریم کے مزارہ ہردیال سنگھ کا بیٹا جگجیت سنگھ بھی تھا، وہاں بھیج دیا تھا۔ دینا ناتھ نے وہاں تقریر کی تھی اور کہا تھا، مدتوں سے پردیسی درختوں کی صحیح گنتی نہیں ہو سکتی، اب ہم وہ کام کریں گے جو پہلے کسی نے نہیں ہو سکا۔ ہم ہر درخت کے نیچے ایک آدمی قتل کریں گے اور لاش وہیں چھوڑ دیں گے، پھر تمام لاشیں ایک جگہ جمع کی جائیں گی اور گاؤں کے 7 معتبر آدمی باری باری ان کی گنتی کریں گے۔ یہ بھی اچھی طرح دیکھا جائے گا کہ کوئی درخت ایسا نہ رہے جہاں کی کوئی لاش موجود نہ ہو۔ اس پر چمن لال برہمن نے کہا، ان پردیسی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے ہمیں مردوں کی بجائے کنیاؤں کی بلیدان۔ بعض لوگ اس بات پر بہت خوش تھے، لیکن پڑوس گاؤں کے سردار لچھن سنگھ نے کہا، باہر سے جو جتھے آئے ہیں وہ قتل اور لوٹ مار کے بعد چند منٹ بھی یہاں نہیں ٹھہریں گے۔ رات کے اندھیرے میں کن پاؤں کو کون تلاش کرے گا، اور دینا ناتھ جیسے لوگ تو دن کی روشنی میں بھی مرد اور عورت میں تمیز نہیں کر سکتے۔ اگر باؤنڈری فورس میں سے بلوچ رجمنٹ کا کوئی رستہ ادھر آ گیا تو اس کے گاؤں کے لوگ بھی اپنے گھر چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ پھر ایک ہندو نے کہا، بھئی ہمارا مقصد پردیسی درختوں کو بلیدان پیش کرنا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ مرد ہو یا عورتیں۔ منگل سنگھ نے کہا، بھائی صاحب اب وقت ضائع نہ کر دیں، پردیسی درختوں کے نیچے عورتوں کو قتل کیا جائے یا مردوں کو، لیکن دینا ناتھ اور اس کا بیٹا اور اس کے خاص آدمی یہ تماشا دیکھنے کے لیے زندہ نہیں رہیں گے۔ آپ فوراً روانہ ہو جائیں۔ بہادر سنگھ تم بھی ان کے ساتھ جاؤ، بلو کو بھی آپ کے ساتھ جانا چاہیے، دریا سے آپ اسے واپس کر دیں تو ملے اسے اپنے پاس رکھ لوں گا اور ایک بھائی کی یادگار سمجھ کر اس کی خدمت کروں گا۔ کیوں بلو، تم میرے ساتھ خوش رہ سکو گے نا؟ دیکھو بھائی، میں کئی جنم لینے کے بعد بھی یوسف نہیں بن سکتا، لیکن تمہیں یہ کبھی محسوس نہیں ہونے دوں گا کہ میں تمہیں اپنا بھائی نہیں سمجھتا۔ یوسف نے کہا، میرا خیال ہے بلو کو یہی رہنے دینا چاہیے، ہماری کار اس طرف کھڑی ہے، ہم نے راتوں رات سردار جگت سنگھ کے گاؤں پہنچنا ہے، اس لیے یہ سفر بہت سخت ہوگا۔ منگل سنگھ نے کہا، بھائی صاحب چلو ہم تمہیں کار کے پاس چھوڑ آئیں، اگر آپ ضرورت محسوس کریں تو میں اپنے گاؤں سے 4 سوار اور آپ کے ساتھ بھیج سکتا ہوں۔ نہیں سردار جی، 4 کی ضرورت نہیں، میرا گھوڑا دریا تک پہنچانے کے لیے صرف ایک آدمی کی ضرورت ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ کار کے پاس کھڑے تھے۔ یوسف نے نسرین کو پچھلی سیٹ پر بٹھا دیا اور کہا، بیٹی تم نے اپنا سر نیچے رکھنا ہے اور سخت ضرورت کے بغیر تمہیں فائر نہیں کرنا چاہیے۔ بہادر سنگھ، میرا خیال ہے اس وقت تک تمہارا نشانہ بہتر ہو گیا ہوگا، اس لیے تم میرے ساتھ آگے بیٹھ جاؤ، میرے پاس بارود اتنا ہے کہ وہ سارا راستہ ختم نہیں ہوگا۔ پھر وہ منگل سنگھ سے بغل گیر ہو کر بولا، میرے دوست یہ باتوں کا وقت نہیں ہے، ورنہ میں تم سے بہت کچھ کہتا۔ ہاں، ایک ضروری بات جو اس وقت میری ہونٹوں پر آ گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی بد نصیب کو بچا سکو تو صبح کی اذان سے پہلے دہاری وال میں نہر کے ڈاک بنگلے میں لے آؤ، وہاں اپنی اور اپنے ساتھ جانے والوں کی حفاظت کا بندوبست کر کے آیا ہوں۔ پھر وہ منگل سنگھ کو کوئی بات کرنے کا موقع دیے بغیر کار میں بیٹھ گیا اور کار سٹارٹ کر دی۔ منگل سنگھ کھڑا ان کی طرف دیکھتا رہا۔ سوار کار کے دائیں بائیں اور پیچھے جا رہے تھے۔ جب وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، بھگوان ہم پر کیسا وقت آ گیا ہے۔ پھر وہ وہاں سے چل پڑا۔ چند منٹ بعد منگل سنگھ عبدالکریم کی حویلی پر اس طرح کے مزارے ہردیال سنگھ کو آوازیں دے رہا تھا۔ ہردیال سنگھ اور اس کا بیٹا جگمیت سنگھ نکلے اور بوڑھے کسان نے آگے بڑھ کر کہا، سردار منگل سنگھ، آپ بھگوان کتنی جلدی دعائیں سنتا ہے، اگر اس وقت میں نے کچھ اور مانگا ہوتا تو وہ بھی مل جاتا۔ آپ نے سن لیا کہ آج پردیسی درختوں کے نیچے خون کی ندیاں بہائی جائیں گی؟ ہاں، میں نے سن لیا کہ لوگوں کو دینا ناتھ نے پردیسی درختوں کی صحیح گنتی کا طریقہ بتایا ہے۔ سردار جی آپ اندر آ جائیں، یہاں کئی ایسے لوگ حویلی میں بیٹھے ہوئے ہیں جو اس پاپ کا میں حصہ لینا نہیں چاہتے۔ منگل سنگھ گھوڑے سے اتر کر حویلی کے اندر داخل ہو گیا اور 25 آدمی، جن میں سے 8 مقامی عیسائی بھی تھے، اس کے گرد جمع ہو گئے۔ منگل سنگھ نے کہا، ہم ایک بہت بڑے پاپ کو روک تو نہیں سکتے، لیکن میں تم سے ایک وعدہ کر سکتا ہوں، دینا ناتھ اور اس کے لڑکے اور اس کے ساتھیوں میں سے کوئی بھی یہ تماشا نہیں دیکھ سکے گا۔ تم چند رسے اٹھا لو اور میرے پیچھے چلے آؤ اور دیکھو بھگت آرام دکاندار کو گھر سے نکالو اور اس کی دکان کھلوا کر مٹی کے تیل کے جتنے کستر بھی وہاں موجود ہیں انہیں نکلوا لو۔ ہردیال سنگھ، اگر یہاں مٹی کے تیل کا کوئی ٹین موجود ہے تو وہ بھی اٹھا لو اور باقی آدمی یہاں سے چابی کا ایک گٹھا اٹھا لیں اور میرے پیچھے پیچھے چلے آئیں۔ میری طرح ڈھاٹھیں اس طرح باندھ لو کہ کوئی تمہیں پہچان نہ سکے۔ دینا ناتھ کی حویلی مسلح آدمیوں سے بھری ہوئی تھی اور 6-7 آدمیوں نے مشعلیں اٹھا رکھی تھی۔ اس نے چند قدم دور دوسری حویلی کو بلند دروازے سے عورتوں کی چیخو پکار سنائی دے رہی تھی۔ جگمیت نے منگل سنگھ کے قریب جا کر آہستہ سے کہا، سردار جی، اس جگہ وہ عورتیں
ادھر ادھر پکڑ کر لا رہے ہیں۔ 3 آدمی حویلی کے دروازے پر پہرا دے رہے ہیں اور 6-7 ہندو اور سکھ اندر موجود ہیں۔ شام کے وقت دینا ناتھ اور اس کا لڑکا اس حویلی کے اندر گئے تھے۔ دینا ناتھ باہر نکل کر لوگوں سے کہہ رہا تھا، جب تک میں قیمت کا فیصلہ نہ کروں کسی لڑکی کو خریدنے والوں کے سپرد نہ کرو، ان سے جو کچھ وصول ہوگا وہ ہم گاؤں کے لوگوں کو تقسیم کریں گے۔ منگل سنگھ نے کہا، جو آدمی دروازے پر کھڑے ہیں انہیں پکڑ کر رسوں سے باندھ دو۔ کسی آواز کو نکالتے وقت دینا ناتھ باہر نکل کر لوگوں سے کہہ رہا تھا، جب تک میں قیمت کا فیصلہ نہ کروں کسی لڑکی کو خریدنے والوں کے سپرد نہ کرو، ان سے جو کچھ وصول ہوگا وہ ہم گاؤں کے لوگوں پر تقسیم کریں گے۔ منگل سنگھ نے کہا، جو آدمی دروازے پر کھڑے ہیں انہیں پکڑ کر رسوں سے باندھ لو، کسی کو آواز نکالنے کا موقع نہ دو اور دینا ناتھ کی حویلی کے دروازے کے سامنے اور ڈیوڑی پر پرالی کے ڈھیر لگا دو اور اس کے اوپر مٹی کا تیل چھڑک دو۔ تیل کا 1 عدد کنستر بچا لو، شاید ہم اس سے کوئی اور مفید کام لے۔ کوئی مقابلہ کرے تو نہیں، اپنے پرچیوں اور کلہاڑیوں سے کام لینا چاہیے۔ منگل سنگھ اور اس کے ساتھی چند منٹ میں کسی دقت کے بغیر یہ کام سر انجام دے چکے تھے۔ شراب سے بدمست سکھوں کو اس وقت بھی کسی خطرے کا احساس نہ ہوا۔ جب منگل سنگھ کے ساتھیوں نے پرالی کا ایک گٹھا حویلی کے دروازے کے سامنے پھینک کر اس پر تیل چھڑک دیا، ایک سرپٹ سوار باہر سے حویلی کے دروازے کے قریب پہنچا۔ منگل سنگھ نے بھاگ کر گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور کہا، بے وقوف، نوچ کا دستہ بھی یہاں سے گزرا ہے، اگر انہوں نے یہ شور سن لیا تو واپس آ کر سارا گاؤں بھون ڈالیں گے۔ سوار بولا، جی جبیدار صاحب، مجھے بھیجا ہے کہ سیٹھ جی کو بلا لاؤ تاکہ ہم اپنی کارروائی ختم کر کے واپس جائیں۔ جتھے دار صاحب اس بات میں بہت ناراض ہیں کہ سیٹھ آرام سے گھر میں بیٹھا کیا کر رہا ہے۔ منگل سنگھ نے کہا، اس طرف سے دروازے بند ہیں، تم حویلی کے پچھواڑے سے چھت پر چڑھ کر دینا ناتھ کو 2-4 گالیاں دو تو وہ فوراً باہر نکل آئے گا۔ وہ جتھے دار صاحب سے بہت ڈرتا ہے، بھئی 2 آدمی اس کے ساتھ جائیں اور اسے سہارا دے کر پچھواڑے کی دیواریں چڑھا دیں، وہاں سے چھت پر چڑھنا مشکل نہیں ہوگا، ورنہ ساری رات کوئی اس کی بات نہیں سنے گا۔ دینا ناتھ حویلی میں داخل ہونے والے آدمیوں سے باتیں کر رہا تھا، بھئی تھوڑی دیر صبر کرو، کارروائی شروع کرنے سے پہلے جتھے دار کا آدمی میرے پاس آئے گا اور ہم سب اس کے ساتھ چلیں گے۔ جتھے دار کے ساتھ یہ بات بھی پکی ہو چکی ہے کہ تم جس عورت کو بچانا چاہو گے وہ معمولی قیمت پر تمہیں مل جائے گی۔ چھت کے اوپر سے آواز آئی، دینا ناتھ، تم جس قدر بدمعاش ہو اسی قدر بزدل ہو، تم نے پہرے داروں کے ہوتے ہوئے دروازے بند کر رکھے ہیں، تمہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ باہر فوج گشت کر رہی ہے، اگر تمہارے آدمی میری مدد نہ کرے تو میں تم سے بات بھی نہ کر سکتا تھا۔ دینا ناتھ نے فریادی ہو کر کہا، مہاراج اوشواش کیجیے، جس نوچ کا بتا رہے ہیں وہ پٹیالہ کی تھی، بلوچ رجمنٹ کا کوئی دستہ اس علاقے میں نہیں۔ منگل سنگھ نے بلند آواز میں کہا، سیٹھ جی، جتھے سرکار کا دوسرا آدمی آیا، وہ کہتا ہے کہ تم فوراً پردیسی درختوں کے پاس پہنچ جاؤ، ورنہ ہم جانے سے پہلے تمہارے گھر کو آگ لگا دیں گے۔ دینا ناتھ چلایا، کہاں ہے وہ آدمی؟ تم اندھیرے میں اسے دیکھ نہیں سکو گے، لو میں روشنی کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی یک کے بعد دیگرے 3 مشعلیں دھیڑی کے اندر باہر والی پرالی کے ڈھیروں پر گری اور آن کی آن میں سارا علاقہ چونکا چوند ہو گیا۔ دینا ناتھ اور اس کے ساتھی سکتے کے عالم میں پھیلتی ہوئی آگ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ایک سکھ نے گرج کر کہا، دینا ناتھ، جب پہرے دار موجود تھے تو تم نے دروازے کیوں بند کیے تھے؟ دینا ناتھ نے انتہائی عجز و انکسار سے جواب دیا، جناب، پہرے دار بالکل موجود نہیں تھے، سب اندر آ گئے ہوئے تھے، پتہ نہیں یہ کیا ہوا، بے وقوف کے بچے، انہوں نے پرالی پر پٹرول چھڑک کر آگ لگا دی ہے۔ اور کیا ہوا ہے؟ اب تم بائیں طرف کھرلی کی طرف بھاگو اور وہاں سے دیوار پھلانگ کر دوسری طرف کود چلاؤ، بچاؤ کی کوئی اور صورت نہیں۔ بدحواس لوگ ایک دوسرے کو دھکے دیتے اور چلاتے ہوئے دیوار پھلانگنے لگے۔ دینا ناتھ دیوار کے ساتھ لٹک کر کہہ رہا تھا، یہ بھی بھگوان کی کرپا ہے کہ ہماری عورتیں دوسرے گھر چلی گئی تھی، بھئی بھگوان کے لیے میری مدد کرو۔ 2 مضبوط آدمیوں نے دینا ناتھ کو دیوار چڑھا کر دوسری طرف دھکیل دیا، وہاں کھرلی کے ساتھ مویشی بندھے ہوئے تھے۔ دینا ناتھ اچانک ایک بھینس کی گردن پر گرا اور وہ رسا توڑوا کر ایک طرف بھاگ نکلی۔ چند منٹ بعد دینا ناتھ کی تلاش شروع ہوئی تو وہ حویلی کے عین درمیان پڑا کراہ رہا تھا۔ باہر کی حویلی اطلاع اس نے سنی یہ تھی کہ جو عورتیں دوسری حویلی میں بند تھیں انہیں نامعلوم حملہ آور نکال کر لے گئے ہیں۔ ایک آدمی نے کہا، اس بدمعاش کو اٹھاؤ اور پردیسی درختوں پر چلو، ہتھیار سخت غصے کی حالت میں اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ دینا ناتھ اٹھ کر لنگڑاتا ہوا چل دیا، جناب، میں جتھے دار صاحب سے معافی مانگ لوں گا، لیکن یہ کیا ہوا؟ اس کا لڑکا جو پاس ہی کھڑا تھا، پتا جی، یہ کسی کو معلوم نہیں، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عبدالرحیم اور اس کے گھر کے لوگ واپس آ گئے ہیں۔ دینا ناتھ نے پوچھا، بیٹا ہمارا گھر بچ گیا ہے نا؟ ہاں پتا جی، انہیں اس طرف آگ لگانے کا خیال نہیں آیا۔ تم بھاگ کر جاؤ اور وہ تھیلی جو ہم نے جتھے دار صاحب کے لیے رکھی تھی اٹھا کر لے آؤ۔ یوسف کار چلاتا ہوا سیدھا ڈاک بنگلے کے کمپاؤنڈ میں داخل ہوا۔ میجر آفتاب اور کیپٹن نعیم وہاں اس کے انتظار میں بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ وہ تیزی سے چلتے ہوئے کار کے قریب پہنچے، اتنی دیر میں سوار بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ یوسف نے کار سے اتر کر کیپٹن نعیم کے سوالات کے جواب میں اپنی سرگزشت سنا دی۔ بہادر سنگھ کار سے اتر کر ایک طرف کھڑا تھا۔
نعیم اور آفتاب انتہائی اضطراب کی حالت میں یوسف کی زبان سے نسرین کی سرگزشت سن رہے تھے۔ پھر کیپٹن نعیم نے قدرے توقف کے بعد کہا، آپ اچھے وقت پر آ گئے، اب اگر ہم فوراً روانہ ہو جائیں تو بہت جلد وہاں پہنچ جائیں گے۔ یوسف نے جواب دیا، نہیں صاحب، ہمیں چند منٹ سردار منگل سنگھ کا انتظار کرنا ہوگا۔ وہ ایسے لوگوں کو یہاں پہنچانے کے لیے آئے گا جنہیں پاکستان پہنچنے کے لیے ہماری آنت کی ضرورت ہوگی۔ مجھے یقین ہے وہ دیر نہیں کرے گا۔ اگر تم چند قدم ٹہلنا پسند کرو تو ممکن ہے میں اسٹیشن کے پلیٹ فارم سے آپ کو پردیسی درختوں کے آس پاس یا دینا ناتھ کے گھر میں سردار منگل سنگھ کی کارگزاری کا نتیجہ دکھا سکوں۔ نعیم نے کہا، میں خود بھی کچھ فاصلہ پیدل چلنا چاہتا ہوں۔ یوسف نے کار پچھلا دروازہ کھولتے ہوئے کہا، نسرین بیٹی آؤ، تم بھی تھوڑی سی سیر کر لو۔ بہادر سنگھ تمہارے پیچھے پیچھے آؤ۔ انہیں ڈاک بنگلے سے کوئی 2 فرلانگ آگے نکلنے کے بعد جنوب مشرق کے افق پر آگ کے شعلے دکھائی دیے۔ بہادر سنگھ نے کہا، جناب، دینا ناتھ کے گاؤں میں سردار منگل سنگھ کی کارگزاری کا نتیجہ نظر آ رہا ہے۔ وہ تیزی سے چلتے ہوئے ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر پہنچے تو آگ کے شعلے اور زیادہ نمایاں دکھائی دے رہے تھے۔ یوسف نے کہا، نعیم صاحب، مجھے یقین ہے کہ اب منگل سنگھ کو یہاں پہنچتے پہنچتے زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ لگے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اس سے پہلے پہنچ جائیں۔ وہ سیدھے اس طرف آئیں گے۔ آپ واپس جا کر تیاری کریں، میں انہیں لے کر آتا ہوں۔ بہادر سنگھ نے کہا، نہیں ویر جی، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ آپ چھوٹی بی بی کو لے کر ان کے ساتھ ڈاک بنگلے جائیں، میں یہاں ڈیوٹی دوں گا۔ یوسف نے نعیم اور آفتاب کے ساتھ چلتے ہوئے نسرین سے کہا، نسرین پیچھے مڑ کر مشرق کی طرف دیکھو، پھر میں تمہیں ایک دلچسپ بات سناؤں گا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ڈاک بنگلے کے کشادہ صحن میں کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ نسرین نے پوچھا، بھائی جان، وہ دلچسپ بات کیا ہے؟ دن کے وقت وہاں سے کانگڑا کے پہاڑوں کے دلچسپ مناظر نظر آتے ہیں، چاند کی سہولتیں۔ 17ویں یا 18ویں رات کو میں نے بارہا اسی پلیٹ فارم سے چاند نکلنے کا ایک دلچسپ منظر دیکھا تھا۔ پہلے ایک برفانی چوٹوں کے عقب سے آسمان کی طرف اٹھتی ہوئی روشنی دکھائی دیتی ہے، پھر جب چاند آہستہ آہستہ ابھرتا ہے تو چند لمحات کے لیے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قدرت نے پہاڑ کے برفانی سر پر ایک چمکتا ہوا تاج رکھ دیا ہے۔ اس چمکتے ہوئے تاج کی روشنی سے آس پاس کی چوٹیاں چمک اٹھتی ہیں۔ میں ایک سکتے کے عالم میں یہ منظر دیکھا کرتا تھا۔ ایک دن مجھے خیال آیا تھا کہ اگر میرے بس میں ہو تو پہاڑ کی چوٹی سے یہ تاج اتار کر فہمیدہ شہزادی کے سر پر رکھ دوں۔ وہ کوئی 40 منٹ باتیں کرتے رہے، پھر بہادر سنگھ بھاگتا ہوا آیا اور اس نے کہا، جی سردار منگل سنگھ چند عورتوں کے ساتھ آ رہا ہے۔ 10 منٹ بعد منگل سنگھ اور اس کے مسلح آدمی 11 لڑکیوں اور عورتوں کے ساتھ ان کے سامنے کھڑے تھے، جنہیں دینا ناتھ کے گاؤں سے آزاد کروا دیا گیا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے اپنی چیخیں اور سسکیاں ضبط کر کے اپنی تباہی اور بربادی کی داستانیں سنا رہی تھی۔ کسی کے والدین چچا ماموں اور بھائی قتل ہو چکے تھے اور اسے اپنے چلتے ہوئے گھر سے نکال کر دینا ناتھ کے گاؤں لایا گیا تھا۔ کسی کے خاندان کے مرد کھیتوں میں قتل ہو چکے تھے اور بوڑھی عورتوں کو گھروں میں قتل کر دیا گیا تھا۔ ایک جوان عورت کے گھر پر حملہ کرنے والوں نے اس کا دودھ پیتا بچہ چھینا اور ہوا میں اچھال کر اس پر تیغ زنی کی مشق کی تھی۔ کیپٹن نعیم نے کہا، تمہاری باتیں بہت دردناک ہیں، لیکن ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم تمہیں جلد از جلد پاکستان پہنچا دیں۔ تم فوراً ٹرک پر سوار ہو جاؤ، ہمارے پاس بہت تھوڑا سا وقت ہے، اس وقت ہمارے لیے کوئی دوسرا بندوبست کرنا ممکن نہیں۔ منگل سنگھ نے کہا، جی 2 آدمیوں کو میں اپنے گھوڑے دے سکتا ہوں، جب آپ دریا عبور کریں گے تو سردار جگت سنگھ انہیں سنبھال لے گا۔ یوسف کار چلا رہا تھا، نسرین اور ایک نوجوان لڑکی اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ پچھلی سیٹ پر میجر آفتاب اور کیپٹن نعیم کے ساتھ بہادر سنگھ کو جگہ دی گئی تھی۔ 2 سپاہی سواروں کے ساتھ شامل ہو گئے تھے اور باقی سڑک پر عورتوں کے ساتھ آ رہے تھے۔ رخصت ہوتے وقت منگل سنگھ نے کہا تھا، یوسف جی، بڑے میاں صاحب کو بتا دینا کہ جن پردیسی درختوں کے نیچے مسلمانوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی، وہاں ہم سب سے بڑے درخت پر دینا ناتھ اور اس کے بیٹے کو لٹکا آئے ہیں۔ اسے اٹھانا آسان نہ تھا، ہم اسے گھوڑے پر لے گئے تھے اور درخت سے بندھا ہوا رسا اس کے گلے میں ڈال کر گھوڑے کو ہانک دیا تھا۔ ہم نے دینا ناتھ کا گھر بھی مکمل طور پر جلا دیا اور اس سے پہلے میں نے اپنے ساتھیوں کو وہاں لوٹ کی اجازت دے دی تھی، لیکن دینا ناتھ کو کونڈا کر دینے کے بعد بھی میرا دل ٹھنڈا نہیں ہوا۔ یوسف نے کہا، سردار جی، میں ان مظلوم عورتوں کو یہاں پہنچانے کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں۔ میجر آفتاب بولا، سردار منگل سنگھ، ہم سب شکر گزار ہیں۔ اگر ہر گاؤں میں تمہارے جیسا ایک آدمی ہوتا تو شاید یہ بتا ہی نہ دیکھتے۔ اچھا، خدا حافظ۔ یوسف نے کہتے ہوئے کار سٹارٹ کر دی اور اس کے پیچھے ٹرک اور گھڑ سوار روانہ ہو گئے۔ ڈیرہ بابا نانک کی طرف جانے والی سڑک کے ایک پل پر انہوں نے سکھوں کے ایک جبھے نے روک لیا، لیکن جب ان کو گالیوں کا جواب گولیوں سے دیا گیا تو وہ دبک گئے۔ بہادر سنگھ نے کار سے باہر نکل کر بلند آواز میں کہا، او سکھو، کون ہے تمہارا جتھے سردار، جسے پولیس کے افسر سردار بہادر سنگھ پر بھی کوئی گولی چلاتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ تمہیں یہ بھی سمجھ نہیں آئی کہ میرے پیچھے جو فوج کے آدمی آ رہے وہ تمہیں مشین گن گن کر گولیوں سے بھون ڈالیں گے؟
نوچ کی پوری کمپنی اس طرف آ رہی ہے، اگر تم نے ایک آدمی کو بھی قتل کر دیا تو وہ تمہارے گاؤں کے گاؤں جلا دیں گے۔ پھر کسی کو یہ پتہ نہ چلا کہ حملہ آور کدھر سے آئے تھے اور کدھر بھاگ گئے۔ ان کے سامنے ہی 4 مقامات پر مسلح سکھوں کی ٹولیاں آئیں، لیکن وہ بندوقوں کی ہوائی فائر سے بھاگ گئے۔ ایک جگہ لوٹ مار کے سامان سے لدا ہوا ایک گڈھا کھڑا تھا۔ یوسف کو ٹرک کے کنارے کار کی روشنی میں 2 سکھ دکھائی دیے جو 2 لڑکوں کو بالوں سے پکڑ کر کھیتوں کی طرف بھاگ رہے تھے۔ ایک عورت کو گھسیٹا جا رہا تھا، گھسیٹنے والے سکھ کا قد کافی لمبا تھا۔ یوسف نے کہا، نسرین اگر تم چاہو تو اپنا پستول چلا سکتی ہو۔ یوسف ہارن بجاتا ہوا کار سڑک سے اتار کر کھیت کے کنارے لے گیا اور اس کے ساتھ ہی نسرین سے فائر کر دیا۔ گولی سکھ کے سر پر لگی اور وہ گر پڑا۔ یوسف نے کار کو ذرا موڑتے ہوئے کہا، بہادر سنگھ اب تمہاری باری ہے۔ بہادر سنگھ نے فائر کیا اور دوسرے سکھ نے منہ کے بل گرتے ہوئے عورت کو بھی گرا دیا۔ بہادر سنگھ نے کار سے اتر کر گرے ہوئے سکھ کو پاؤں سے ٹھوکر ماری اور عورت کو جو پانی اور کیچڑ سے لت پت ہو چکی تھی بازو سے پکڑ کر اٹھا لیا۔ کار کے اگلے پہیے نرم زمین میں دھنس چکے تھے، لیکن ٹرک پر سے جوانوں نے اتر کر مدد کی اور کار باہر نکل آئی۔ یوسف نے عورتوں سے مخاطب ہو کر کہا، بیبیوں اب تمہیں کوئی خطرہ نہیں، اگر اس گڈھے پر تمہارا سامان ہے تو وہ اتار لو، اس کے لیے ٹرک میں جگہ ہے، ہم تمہیں پاکستان پہنچا دیں گے۔ بھائی صاحب اگر آپ پاکستان پہنچا سکتے ہیں تو ہمیں کوئی سامان اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ کیپٹن نعیم نے کہا، نہیں بی بی، اگر کسی بکس میں تمہارے کپڑے یا زیور ہیں تو وہ اٹھا لو، تمہیں ضرورت پڑے گی۔ یوسف نے ڈیش بورڈ سے ٹارچ نکال کر بہادر سنگھ کو دی اور کہا، بہادر سنگھ یہ لو، ان کی مدد کرو۔ تھوڑی دیر میں 2 ٹرک پر لادے چل چکے تھے اور یہ قافلہ روانہ ہو گیا تھا۔ ڈیرہ بابا نانک سے نکلتے ہی ان کے راستے میں ایک جتھا کھڑا تھا۔ یوسف نے ہارن دیا اور کار ٹرک سے یکدم فائر ہونے لگا تو سکھ حملہ آور فوج آ گئی، بلوچ رجمنٹ آ گئی کہتے ہوئے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ پھر ڈیرہ بابا نانک نے آگے چند میل تک سڑک پر بکھرے ہوئے لوگ اپنے ساتھیوں کو آوازیں دے رہے تھے، مسلمانوں کی فوج آ گئی ہے، بلوچ رجمنٹ آ گئی ہے، سڑک سے دور رہو۔ کوئی 12 میل انہوں نے بڑی تیز رفتار سے میلے کیے، پھر سڑک کے کنارے ایک جوہر دیکھ کر بہادر سنگھ چلایا، یوسف جی اب ہم نے دائیں طرف مڑنا ہے۔ دائیں طرف 3 میل چلنے کے بعد بہادر سنگھ نے کہا، ویر جی اب سب کو ہوشیار ہو جانا چاہیے، گنڈا سنگھ بدماش کا گاؤں بہت قریب ہے اور بابا جگت سنگھ بھی یہ کہتے تھے کہ ہمارے علاقے کے جو لوگ پٹیالہ کی فوج میں ملازم ہیں انہوں نے بہت سا اسلحہ وہاں جمع کر رکھا ہے۔ میجر صاحب آپ اپنے ساتھیوں سے کہہ دیجئے کہ ہماری پہلی چند گولیاں اپنے نشانے پر لگی تو وہ بھاگ جائیں گے، لیکن گاؤں کے قریب سے گزرتے ہوئے جب انہیں کوئی حادثہ پیش نہ آیا تو بہادر سنگھ نے کہا، گڈا سنگھ کے آدمی مار دھاڑ کے لیے کہیں اور گئے ہوں گے۔ گاؤں سے نکلتے ہوئے انہیں ایک حویلی عورتوں کی چیخیں سنائی دی۔ بہادر سنگھ نے کہا، میجر صاحب یہ گنڈا سنگھ کی حویلی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ آس پاس کے عورتیں جمع کرنے کے بعد وہ کسی بڑی مار پر گر گیا ہے۔ یوسف نے کار بائیں ہاتھ کماد کے کھیت کے قریب کھڑی کر دی اور اتر کر میجر آفتاب اور کیپٹن نعیم سے کہا، شاید آپ اس حملے کی ذمہ داری نہیں لے سکتے، اپنے خوابوں سے کہہ دیجئے کہ دشمن کو اس کار اور ٹرک سے دور رکھے اور مسلح سواروں کو لے جاتا جائے جو میرے ساتھ آئے ہیں، بہادر سنگھ میری رہنمائی کرے گا۔ کیپٹن نعیم نے کہا، اگر مسلح آدمیوں کا کوئی گروہ ہمارے سامنے آ گیا تو ہماری ہر گولی نشانے پر لگے گی، اگر آپ کسی نقصان کے بغیر عورتوں کو نکال لائیں تو ہمیں اس بات سے خوشی ہوگی۔ تھوڑی دیر بعد بہادر سنگھ گنڈا سنگھ کی حویلی کا دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا، اندر سے ایک آدمی کی آواز آئی، کون ہے؟ بہادر سنگھ نے جواب دیا، بے وقوف کے بچے، پولیس آئی ہے اور فوج بھی آئی ہے، دروازہ کھولو، جلدی کرو ورنہ فوجی 2 منٹ کے بعد دیواریں پھلانگ کر اندر آ جائیں گے۔ اندر سے آواز آئی، جناب اگر ہم نے دروازہ کھول دیا تو سردار گنڈا سنگھ ہمارے سر اتار دے گا، لیکن گنڈا سنگھ سے پہلے ہم تمہیں گولیوں سے چینی کر دیں گے۔ یہ کہتے ہوئے بہادر سنگھ نے پھاٹک پر ایک گولی چلا دی، اندر سے 2 آدمیوں نے دہائی دی، گولی نہ چلائیے مہاراج، ہم دروازہ کھولتے ہیں۔ بہادر سنگھ نے آواز دی، میجر صاحب ہم آ سکتے ہیں۔ مسلح آدمی بھاگتے ہوئے وہاں پہنچ گئے اور جب پھاٹک کھلا وہ بے دھڑک اندر داخل ہو گئے۔ ٹارچ کی روشنی میں ایک کمرے میں 12 عورتوں کا تلاش کیا گیا اور ایک کوٹھڑی کا تالا توڑا گیا جو اسلحہ سے بھری ہوئی تھی، میں رائفلوں اور بندوق اور ایک بارود کے ایک صندوق کے علاوہ اس کوٹھڑی سے 5 ٹامی گنیں برآمد ہو گئی۔ میجر آفتاب نے کہا، یوسف صاحب جب آپ تقریریں کیا کرتے تھے تو ہمیں یقین نہیں آتا تھا کہ ہمارے دشمن اس قدر اسلحہ جمع کر چکے تھے۔ بہادر سنگھ وہ گاؤں کتنی دور ہے جہاں ہم نے جانا ہے؟ جی وہ 1.5 میل سے زیادہ نہیں، یہاں سے چند قدم آگے سرکڈوں کا جنگل شروع ہو جاتا ہے جو دریا لک جاتا ہے۔ میجر آفتاب نے ایک جوان سے کہا، بھائی جتنا اسلحہ ہے وہ اٹھوا کر رکھوا لو، آدمی دریا تک پیدل چلیں گے اور جو میرے جوانوں کے پاس رائفلیں ہیں انہیں ٹرک میں رکھ دو اور یہ ٹامی گنے اٹھا لو، دریا پر پہنچ کر ہم رخصت ہونے والوں کو تحفہ دیں گے، ان بیبیوں کو بھی ٹرک میں جگہ دو، یوسف صاحب کی کار پہ نسرین کے ساتھ صرف 2 عورتیں بیٹھیں گی اور ہم پیدل چلیں گے۔ بہادر سنگھ نے کہا، میجر صاحب گنڈا سنگھ کے آدمی ضرور حملہ کریں گے، آپ ہوشیار رہیں، گھوڑوں کی ٹاپ سن کر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ آ رہا ہے۔ ایک سپاہی ایک صندوق کھول کر چلایا، کپتان صاحب میں اسی میں دستی بم بھی ہیں،
نعیم نے کہا سب سے پہلے اٹھا لو، جو آدمی چلانا جانتے ہیں ان میں سے تقسیم کر دو اور فوراً ٹرک پر جا کر ہیڈ کوارٹر کے سگنل دے دو کہ قافلے کو بچانے کے لیے ہم یہاں پہنچ گئے ہیں اور آس پاس کے دیہات کے لوگوں کو سکھ بلوائیوں کے قتل عام سے بچانے کے لیے ہمیں جو کچھ یہاں رکنا پڑے گا، اس اہم مہم کو ختم کرتے ہی کام ڈیوٹی پر پہنچ جائیں گے۔ ہم نے بلوائیوں سے 20 عورتوں کو چھڑا لیا ہے۔ میجر آفتاب نے کہا کیپٹن صاحب انہیں یہ بھی بتا دو کہ ہم نے بہت سا اسلحہ اکٹھا کر لیا ہے۔ نعیم نے کہا بھائی ابھی اس کی ضرورت نہیں، مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ وہ گاؤں جہاں ہم جا رہے ہیں ایک اچھا خاصا مورچہ بن جائے گا۔ ابھی یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اس مہم میں ہمیں کتنی دیر لگے گی۔ بہادر سنگھ نے ایک آدمی سے گھوڑی لی اور اس پر سوار ہو کر بولا جی بابا جگت سنگھ کے گاؤں اطلاع دیتا ہوں کہ تاکہ وہ کشتی تیار رکھیں، آپ کے پہنچنے تک وہ دوسرے کناروں سے ماچھیوں کی کشتی بھی منگوا لیں گے۔ پالیوں کے بہادر سنگھ نے آدمی سے گھوڑی لی اور سوار ہو کر بولا بابا جی جگت سنگھ کے گاؤں اطلاع کر دے۔ صبح کے دن لگے ہیں۔ یہ قافلہ جگت سنگھ کے گاؤں پہنچا تو اس کی حویلی میں گاؤں کی عورتیں پراٹھے پکانے اور دودھ گرم کرنے میں مصروف تھی۔ جگت سنگھ نے انہیں دیکھتے ہی کہا بھائیو وقت نہیں، ورنہ میں آپ کے لیے ایک مسلمان باورچی سے اچھے اچھے کھانے تیار کرواتا۔ اب یہ گرم گرم پراٹھے کھاتے جاؤ اور دودھ ہمارے پاس بہت ہے، آپ کے لیے کشتی موجود ہے، دوسری پار سے پہنچ جائے گی۔ میرے بیٹے سورن سنگھ سے سارا انتظام کر دیا ہے، ہم پر کسی وقت بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ یہ بھگوان کی کرپا ہے کہ آپ کو اسلحہ مل گیا ہے۔ یوسف نے پراٹھے کے چند نوالے کھانے کے بعد ادھر ادھر دیکھا تو بہادر سنگھ غائب تھا۔ جگت سنگھ نے کہا کاکا جی بہادر سنگھ اوپر گیا ہے، تم بھی جو پارے سے ہو آؤ اور اپنی بہن کو مبارکباد دو۔ ہم سب کی خواہش یہ تھی کہ تم اپنے ننھے بھانجے کے سر پر ہاتھ رکھتے اور اس کے لیے دعا کرتے۔ یوسف کوئی بات کیے بغیر اوپر پہنچا، بہادر سنگھ کو آواز دی۔ بہادر سنگھ نے باہر نکل کر کہا بھائی صاحب اندر آ جاؤ، آپ کی بہن اور بھانجا آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ یوسف نے اندر جا کر 20 دن کے بچے کو اجیت کی گور کی گود سے اٹھا لیا اور اپنی جیب سے چند نوٹ نکال کر بچے کی مٹھی میں دینے کی کوشش کی۔ جب وہ خوف زدہ ہو کر رو پڑا تو اس نے وہ نوٹ اجیت کی گود میں ڈال دیے اور بولا اجیت بہن وقت اتنا تنگ ہے کہ میں تمہارے بیٹے کو اچھی طرح دیکھ بھی نہیں سکتا، لیکن اسے یہ نہ بھولنے دینا کہ اس کا ماموں وریا پار چلا گیا ہے۔ کیا نام رکھا ہے؟ بہادر سنگھ نے اس کا جی اس کا نام موہن سنگھ ہے۔ اجیت نے بہادر سنگھ سے مخاطب ہو کر کہا مائی پارو کو بچے کے پاس بھیج دو، میں ویر جی کو دریا میں رخصت کروں گی۔ یوسف نے کہا بالکل نہیں، تم دریا تک نہیں جاؤ گی۔ اجیت نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا ویر جی میں تھوڑی دور تو جا سکتی ہوں۔ بہادر سنگھ نے کہا تھوڑی دور جانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر کوئی خطرہ پیش آیا تو میں تمہیں ایک قدم بھی آگے نہیں جانے دوں گا۔ وہ نیچے اترے اور جگت سنگھ کے گاؤں کے چند سکھ حویلی میں جمع ہو رہے تھے اور وہ نعیم سے کہہ رہا تھا کپتان صاحب مجھے اس ظلم سے بہت دکھ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ مسلمان خوش قسمت ہے کہ وہ ہندو کے جنگل سے نکل جائیں گے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ہندوؤں کا ہاتھ سکھوں کی شہرک پر پہنچنے میں دیر نہیں لگے گی۔ آپ لوگ اپنی آزادی کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن ہمیں ہندوؤں کی غلامیوں کی حیثیت سے زندہ رہنے کے لیے بھی اس سے زیادہ قربانیاں دینا پڑیں گی۔ ہم لڑیں گے تو کسی فتح کی امید پر نہیں لڑیں گے، بلکہ یہ سمجھ کر لڑیں گے کہ ہمارے لیے لڑنے ہوئے مر جانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایک مسلمان نے چند سال قبل یہ کہا تھا کہ سکھوں کو اس وقت ہوش آئے گا جب وقت گزر چکا ہوگا، اور لڑکا یوسف ہے جو ان بے بس عورتوں کو بچا کر یہاں لایا ہے۔ کاکا یوسف جی آپ مجھے بہت یاد آیا کریں گے۔ سورن سنگھ نے کہا باپو جی اب باتوں کا وقت نہیں، گنڈا سنگھ کسی وقت بھی حملہ کر سکتا ہے، جو کشتی کھڑی ہے اس پر ہمیں ان بیبیوں کو سوار کر دینا چاہیے۔ یوسف نے کہا چلو بہنوں جلدی کرو، سردار سورن سنگھ تم آگے آگے چلو، ہم پیچھے رہیں گے۔ جب وہ حویلی سے نکل رہے تھے تو اجیت نسرین کا بازو تھامے کھڑی تھی، اس کا ایک ہاتھ میں پستول تھا۔ یوسف نے مڑ کر دیکھا اور کہا نسرین تم بھی ان کے ساتھ جاؤ۔ نسرین بولی نہیں بھائی جان میں آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ یوسف اجیت سے مخاطب ہوا اجیت تمہیں آرام کرنا چاہیے تھا۔ اجیت کور بولی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ویر جی جب تک آپ دوسرے کنارے نہیں پہنچ جاتے میں آپ کو دیکھتی رہوں گی، اور پھر میں ہر روز دریا کے پار دیکھا کروں گی، کسی دن ادھر سے کوئی کشتی آئے گی اور اس میں ویر جی ہوں۔ آج آپ میرے سر پر ہاتھ رکھنا بھی بھول گئے ہیں۔ یوسف نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور نسرین کا بازو پکڑتے ہوئے کہا چڑیل تم میرے ساتھ رہو۔ وہ دریا سے کوئی 300 قدم دور تھے کہ سرکنڈوں میں گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی۔ مسلح آدمیوں نے اپنی پوزیشنیں سنبھال لی اور عورتیں تیزی کے ساتھ دریا کی طرف بھاگنے لگی۔ بابا جگت سنگھ اور گاؤں کے کچھ اور سکھ عورتوں نے پیچھے تھے۔ نسرین تذبذب کی حالت میں کھڑی تھی۔ یوسف چلایا نسرین تم کیا دیکھ رہی ہو، خدا کے لیے بھاگ کر کشتی کی طرف جاؤ۔ نسرین بھاگی۔ وہ کشتی سے کوئی 50 قدم دور تھی کہ دائیں طرف سرکنڈوں سے دو سوار نمودار ہوئے۔ سورن سنگھ چلایا بی بی اس سے بچو یہ گنڈا سنگھ ہے۔ پھر وہ بلند آواز میں بولا
गुंडा सिंह रुक जाओ वरना वो मारे जाओगे। नसरीन अपने से भाग रही थी लेकिन अगला सवार बहुत करीब आ चुका था। नसरीन ने अचानक मुंह के बल लेट कर निशाना लिया और फायर कर दिया। इसके साथ ही सरकंडों की तरफ एक और गोली की आवाज़ आई और दूसरा सिख भी घोड़े से गिर पड़ा। फिर अजीत कौर की आवाज़ सुनाई दी, शहजादी बहन कश्ती पर सवार हो जाओ। नसरीन भागी। जब वो कश्ती पर सवार हो रही थी तो सरकंडों से एक गोली आई और उसकी टांग पर लगी। यूसुफ ने भागकर उस कश्ती में बैठा दिया और कश्ती चल पड़ी। इसके साथ ही जिस तरफ से गोलियां आ रही थी वहाँ गन्नों और राइफलों से जवाबी फायरिंग होने लगी। एक हमला आवर ने बुलंद आवाज़ में कहा, यहाँ से निकलो, ये गंडा सिंह बदमाश हमें फ़ौज के सामने ले आया है। फिर जिस तरफ सरकंडे के पौधे हिल रहे थे वहाँ दस्ती बम गिर रहे थे। बाबा जगत सिंह ने कह रहा था, काका जी उस तरफ से कश्ती आ रही है, अब अगर गंडा सिंह मारा जा चुका है तो वो कई दिन तक इधर का रुख नहीं करेगा। मेजर आफ्ताब ने कहा, सरदार जी आप अपने आदमियों को आसपास के देहात नहीं दौड़ा दें, हम दरिया पार करने के वाले कश्तियों की हिफाजत खुद करेंगे। अजीत कौर आगे बढ़कर बोली, दरिया के पार थोड़ी दूर बाउंड्री फोर्स का कैंप है, हम वहाँ सिंगल भेज देते हैं। आपसे पहले कोई डॉक्टर इसकी मदद करने के लिए पहुँच जाएगा। ये स्टेन गिनने और बारूद आप रख लें, आपके काम आएगा। यूसुफ ने कहा, कैप्टन साहब वो हमारी का दरिया के पार नहीं जा सकती, अब हमारी कार उधर ही रहेगी, इसलिए आप दोनों से हमारा तोहफा समझकर कबूल कर लें। शुक्रिया, मेजर आफ्ताब ने कहा, लेकिन हम इसे मौका मिलते ही लाहौर पहुंचा देंगे। ये भी हो सकता है कि आपके मवेशी भी वहां पहुंचा दिए जाएं। अब इन औरतों को पार के कैंप कमांडर के सुपुर्द कर दें और इस बच्ची को जल्द अज जल्द अस्पताल पहुँचाने की कोशिश करें। यूसुफ ने कश्ती पर सवार होते ही एक आदमी को पगड़ी ली और उसे नसरीन की रगों पर कसकर बांध दिया जहाँ से खून बह रहा था। नसरीन कह रही थी, भाईजान शायद मुझे कोई गोली लग गई थी, लेकिन मैं जिंदा हूँ और जिंदा रहूँगी, आपको और आपा को छोड़कर नहीं जाऊँगी। मेरा मतलब है जब तक आप मुझे खुशी से इजाज़त नहीं देते। यूसुफ ने इसका सर गोद में रखते हुए कहा, देखो बेटी आराम से लेटी रहो और ये बात दोहराती रहो कि मैं ज़िंदा हूँ। दरिया के पार तुम्हें फर्स्ट एड देने के लिए डॉक्टर और लाहौर पहुँचाने के लिए ट्रक मौजूद होगा। जब दरिया के दूसरे किनारे पहुँचकर सवारियाँ उतर गई तो यूसुफ ने नसरीन को अपने बाजुओं पर उठाया और किनारे पर ले आया। चंद कदम के फासले पर शीशम के एक दरख्त के नीचे चंद देहाती बैठे हुए थे। वो आवाज़ें देने लगे, बाबूजी आप साए में आ जाएं। यूसुफ ने आगे बढ़ा। देहातियों ने काट खाली कर दी और यूसुफ ने नसरीन को इस खाट पर लिटा दिया। एक आदमी ने कहा, अकरम अली भाग कर जाओ और हमारे घर से एक बसर ले आओ। ये गांव का नंबरदार था। चंद मिनट में उसके हुक्म की तामील हो चुकी थी। एक आदमी ने पानी का घड़ा लाकर वहां रख दिया। इस दौरान यूसुफ के साथी वहां जमा हो चुके थे। चंद मिनट बाद एक फौजी ट्रक नमूदार हुआ जिस पर एक फौजी डॉक्टर और दो नौजवान सवार थे। डॉक्टर ने नसरीन का सरकारी मुआयना करने के बाद यूसुफ से मुखातिब होकर कहा, आपने ये अच्छा किया कि जख्म पर कसकर पट्टी बांध दी और खून बंद कर दिया, लेकिन कोई गोली या कोई मोटा छुरा जो रान के अंदर रह गया है उसे निकालने के लिए हमें फ़ौरन अस्पताल पहुंचना चाहिए। आप उन्हें ट्रक पर लटा दें, हम सीधे न्यू अस्पताल जाएंगे और मेरा एक जवान आपके साथियों को रेलवे स्टेशन तक ले जाएगा और दिल से वहां से उनको गाड़ी पर लाहौर के कैंप में पहुंचा दिया जाएगा। इसके बाद फिर देखते हैं क्या हुआ। इस दौरान यूसुफ के साथी वहां मौजूद हो गए। आपने ये अच्छा किया कि ज़ख्म पर कस्सी पट्टी बांधी और खून बंद कर दिया। उसे निकालने के लिए हमें फ़ौरन अस्पताल पहुंचाना चाहिए। आप उन्हें ट्रक पर लटा दें, हम सीधे म्यू अस्पताल जाएंगे और मेरा एक जवान आपके साथियों को रेलवे स्टेशन तक ले जाएगा और वहां से इनकी गाड़ी पर लाहौर के कैंप्स में पहुंचा दिया जाएगा। नंबरदार ने ट्रक के अंदर एक रुई का गद्दा बिछवा दिया। यूसुफ नसरीन के साथ बैठ गया और ड्राइवर ने ट्रक चला दिया और अचानक यूसुफ ने आवाज़ दी, डॉक्टर साहब ये बच्ची बेहोश हो गई है। डॉक्टर ने अपनी सीट से मुड़कर देखते हुए कहा, भाई आपको ये अंदाज़ा नहीं कि इसका कितना खून ज़ाया हो चुका है, वैसे आपको परेशान नहीं होना चाहिए। अगले दिन म्यू अस्पताल के एक ऑपरेशन रूम से बाहर यूसुफ, फहमीदा, मंजूर, अमीना और बल्किस बरामदे में खड़े थे। ऑपरेशन रूम का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर जमील बाहर निकलकर फहमीदा से मुखातिब हुआ, फहमीदा आप बहुत जल्द अपनी शहजादी बहन से बातें कर सकेंगी। चंद मिनट तक आप उन्हें प्राइवेट वार्ड में भेज दिया जाएगा, इसलिए आप सबसे कहें कि वो रास्ते से एक तरफ हट जाएं। बल्कि इसने आगे बढ़कर कहा, भाई मैं तो तुम्हारा ये हुक्म कभी नहीं मानूंगी। डॉक्टर जमील ने कहा, आपको कौन रोक सकता है, डॉक्टर कमालुद्दीन आ रहे हैं और इन्हें कामयाब ऑपरेशन पर मुबारकबाद देने के लिए आपको यहीं रहना चाहिए। बल्किस बोली, अल्लाह मेरी बेटी को जल्दी सेहत दे, मैं सुबह शाम इसका शुक्रिया अदा किया करूँगी। डॉक्टर जमील बोला, आप शहजादी बेटी के स्ट्रेचर के साथ ही उनके कमरे में जा सकेंगी, लेकिन बाकी सबको 1 या 1.5 घंटा बाद बारी बारी उसे देखने की इजाज़त मिलेगी और डॉक्टर कमालुद्दीन ये पसंद नहीं करेंगे कोई शहजादी के साथ लंबी चौड़ी गुफ्तगू शुरू कर दें। हमारी एक परेशानी अभी दूर नहीं हुई और वो ये है कि इनकी टांग की हड्डी पर कितनी ज़रब आई है और इन्हें कितने दिन आराम करना चाहिए। इस बात का इम्कान भी अगर हड्डी टूट गई है तो प्लास्टर करना पड़े। इस मामले पर वसूख से कुछ कहने के लिए हमें कुछ देर और इंतज़ार करना पड़ेगा। चंद मिनट बाद नसीन को स्ट्रेचर प्राइवेट वार्ड में पहुंचाया जा रहा था और ये सब डॉक्टर कमालुद्दीन के साथ बातें करते हुए उसके पीछे जा रहे थे।
بلکیس ڈاکٹر کمال الدین سے کہہ رہی تھی، ڈاکٹر صاحب یہ اللہ کا کرم ہے کہ آپ اچانک یہاں پہنچ گئے تھے، ورنہ میں بہت پریشان تھی۔ مجھے نسرین کے زخمی ہونے کی اطلاع سنتے ہی یہ خیال آیا تھا کہ کاش اب یہاں ہوتے۔ ڈاکٹر کمال الدین نے کہا، جی میں اتفاقاً یہاں نہیں پہنچا تھا۔ دریا راوی کے پار فوج کے جن افسروں نے ان کے لیے ڈاکٹر اور ٹرک مہیا کیا تھا، ان کے لاہور پہنچنے سے پہلے مجھے اطلاع بھجوا چکے تھے اور میں اسی وقت وہاں سے چل پڑا تھا۔ میں اسے بھی اللہ کا کرم سمجھتی ہوں۔ اگر حالات نے اجازت دی تو کچھ دیر بعد باری باری ان کے گھروں میں جا کر ان کا شکریہ ادا کروں گی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا اگر پلسٹر کرنا ضروری ہو گیا تو انہیں کتنی دیر تک بستر پر رہنا پڑے گا؟ جی ہماری کوشش تو یہی ہوگی کہ ان کے بستر پر لیٹا رہنے سے گھر میں جو اداسی محسوس کی جائے گی وہ کم از کم عرصے کے لیے ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے کاموں میں علاج کے ساتھ دعاؤں کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، مجھے یقین ہے کہ ہوش سنبھالنے کے ساتھ ہی ان کے بستر پر لیٹا رہنے سے گھر میں جو اداسی ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب، مجھے یقین ہے ہوش سنبھالنے سے لے کر اب تک جتنی دعائیں نسرین نے لی ہیں شاید ہی کسی اور کو ملی ہوں، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ بھی اس کے لیے بہت دعائیں کیا کرتے تھے۔ وہ مریض کتنا خوش قسمت ہوتا ہے جس کے لیے ڈاکٹر دوا بھی دیتا ہے اور دعا بھی کرتا ہے۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں، میں آپ کی شہزادی بیٹی کے لیے واقعی بہت دعائیں کیا کرتا ہوں۔ نسرین کے آنسو اور سسکیاں۔ نسرین نے میو ہسپتال کے پرائیویٹ کمرے میں کراہتے ہوئے آنکھیں کھولی۔ امینہ نے سہارا دے کر اس کا سر اوپر کیا اور فہمیدہ نے پانی کا گلاس اس کے منہ کو لگا دیا۔ 2-3 گھونٹ پینے کے بعد وہ بدحواسی سے کمرے کی دیواروں اور چھت کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، آپا ہم کہاں ہیں؟ مجھے یقین نہیں آتا کہ میں زندہ ہوں۔ فہمیدہ نے بڑی مشکل سے آنسو ضبط کرتے ہوئے کہا، میری شہزادی بہن، تم زندہ ہو اور تمہیں زندہ رہنا چاہیے۔ تمہیں پیار کرنے والے یہ محسوس کرتے ہیں کہ تمہارے بغیر یہ دنیا بالکل سنسان ہو جائے گی۔ نسرین نے امینہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، امینہ آپا تم مجھے بتاؤ کیا ہمیں سچ مچ زندہ ہیں اور میں خواب نہیں دیکھ رہی؟ امینہ نے اس کا سر تکیے پر رکھ دیا اور دوپٹے سے اپنے آنسو پونچھتے اور سسکیاں لیتے ہوئے کہا، شہزادی بہن تم ہم سے بہت دور جا رہی تھی۔ میں سوچا کرتی تھی جب تمہیں ہوش آئے گا تو میں تم سے یہ گلہ کیا کروں گی، تم نے ہم سب کو بہت رلایا ہے، اپنے والدین کو، میرے والدین کو، بھائی یوسف اور اس کے ابا جی کو بھی۔ نسرین نے چند ثانیے سے سوچنے کے بعد کہا، یوسف بھائی جان نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ اس خوفناک رات جب میں انہیں آوازیں دے رہی تھی تو وہ مجھے اپنے اجڑے ہوئے گاؤں کے مسجد کے قریب مل گئے تھے اور میں نے ان کے ساتھ موٹر پر بیٹھ کر چل پڑی تھی۔ ایک اور آدمی بھی ہمارے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ پھر ریلوے اسٹیشن سے آگے وہ فوجی افسر چند آدمیوں کے ساتھ ہمارے ہمراہ ہو گئے تھے۔ بھائی جان نے مجھے پلیٹ فارم سے پہاڑوں سے نکلتا ہوا چاند دکھایا تھا۔ اس سے پہلے شام کے قریب جب میں نے پہلی بار یہ پہاڑ دیکھے تھے تو ان کا رنگ سنہری تھا۔ مجھے وہاں سے ایک طرف بہت بڑا الاؤ دکھائی دیتا تھا۔ بھائی جان نے بتایا تھا کہ یہ ہمارے ایک دشمن کا گھر ہے، موٹر پر ہے سفر کرتے ہوئے ایک فوجی ٹرک اور چند سوار بھی ہمارے ساتھ آ رہے ہیں۔ شام کے قریب جب میں نے پہلی بار یہ پہاڑ دیکھے تھے تو ان کا رنگ سنہری تھا۔ مجھے وہاں سے ایک طرف بہت بڑا لاوا دکھائی دیتا تھا۔ بھائی جان نے بتایا تھا یہ ہمارے ایک دشمن کا گھر ہے۔ موڑ پر سفر کرتے ہوئے ایک فوجی ٹرک اور چند سوار بھی ہمارے ساتھ آ رہے تھے۔ ٹرک اور چند سوار بھی ہمارے ساتھ آ رہے تھے۔ راستے میں لڑائی بھی ہوئی تھی۔ ہم نے کسی بہت بڑے ڈاکو کے گاؤں سے مسلمان عورتوں کو چھڑایا تھا۔ اس کے گھر سے ہمیں بہت سا اسلحہ بھی مل گیا تھا۔ دریا کے قریب ہم نے ایک نیک بابا جی کو بھی دیکھا تھا جو بھائی جان کا دوست بن چکا تھا۔ اپا جان وہی جس نے ہمیں شرویاں دی تھی۔ دریا کے کنارے زخمی ہونے کے بعد میں نے بھائی جان کے ساتھ دریا عبور کیا۔ اس کے بعد مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ بھائی جان نے مجھے ایک ٹرک میں لٹا دیا تھا۔ ہاں، کسی نے ایک اور پٹی بھی باندھ دی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تھا تو میں نے آپ سب کو دیکھا تھا، سب سے باتیں کی تھی۔ اب مجھے معلوم نہیں کہ کتنے دن کے بعد بستر سے اٹھ کر چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی تھی۔ بھائی جان کہیں چلے جایا کرتے تھے لیکن آپا جان اور امی ابو اور کئی دوسرے میرے پاس رہا کرتے تھے۔ فہمیدہ نے کہا، نسرین تمہیں یہ یاد نہیں کہ ڈاکٹر کمال الدین بھی 4 دن ہمارے پاس رہا تھا اور اس کے بعد ہر دوسرے تیسرے دن یہاں آ جایا کرتا تھا؟ مجھے یاد ہے آپا جان، اور میں ان کی شکر گزار ہوں۔ کس بات پر شکر گزار ہوں آپا جی؟ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ انہوں نے آپریشن کر کے میری گولی نکالی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں نے یہ سب باتیں خواب میں سے ہی تھی اور مجھے کوئی اور بات یاد نہیں آتی۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ اس کے بعد جب تم بالکل تندرست نظر آتی تھی تو تمہیں بخار ہو گیا تھا اور اگلے روز بخار اس قدر تیز ہو چکا تھا کہ ہم تمہیں بے ہوشی کی حالت میں دوبارہ ہسپتال میں لے آئے تھے۔ تمہارے چچا اور یوسف صاحب ساری رات تمہارے پاس رہا کرتے تھے۔ تمہارے
ویر 2 دن والے چچا بشیر اور ان کے بال بچے ہر روز یہاں آیا کرتے تھے۔ چچا عبدالعزیز کو تو لاہور آنے کی فرصت نہیں ملی تھی، لیکن چچی بلکیس امی جان اور ابا جان کوئی 2 گھنٹے قبل یہاں سے ہو کر گئے تھے۔ امینہ اور منظور صاحب کو تو تمہاری تیمارداری کے سوا اور کوئی کام تھا ہی نہیں۔ نسرین امینہ کی طرف دیکھ کر بولی، آپا امینہ، میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں۔ مجھے ہمیشہ اس بات کا یقین رہا ہے کہ آپ مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں۔ آپا جان، کیا چچا جمیل کے ساتھ ڈاکٹر کمال الدین نہیں آیا کرتے تھے؟ فہمیدہ بولی، ڈاکٹر کمال الدین پرسوں رات یہاں آئے تھے۔ اس کے بعد انہیں تمہارے علاج کے سوا اور کوئی کام نہ تھا۔ تمہارے چچا کی طرح ان کے دوست ڈاکٹر بھی تمہیں دیکھ گئے تھے، اور آج آدھی رات کے قریب انہوں نے ہمیں یہ خوشخبری سنائی تھی کہ شہزادی کا بخار ٹوٹ چکا ہے اور بہت جلد یہ ہوش میں آ جائے گی، اور انہیں بھوک بہت محسوس ہوگی۔ جب تک میں انہیں دوبارہ آ کر نہ دیکھ لوں، دودھ کے سوا کوئی اور غذا نہ دی جائے۔ آپا جان، جب مجھے بخار ہوا تھا تو وہ کہیں چلے گئے تھے؟ ہاں، وہ بہت بڑا صدمہ اٹھا چکے ہیں۔ ان کے والدین اپنی 2 بیٹیوں اور ان کے بچوں کے ساتھ یہاں آ رہے تھے۔ یہ تمہیں دوبارہ یہاں لائے جانے سے 2 دن پہلے کی بات ہے۔ وہ یوسف صاحب امینہ اور چچی بلکیس کے ساتھ ان کا خیر مقدم کرنے اسٹیشن پر گئے تھے، لیکن 2nd کلاس کے ایک ڈبے میں ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ ان کے کفن دفن سے فارغ ہو کر وہ اپنے دوست کے گھر چلے گئے۔ چچی بلکیس اور امینہ نے بہت کوشش کی تھی کہ ان کے پاس رہیں، لیکن وہ یہ کہہ کر چلے گئے تھے، جب میری طبیعت سنبھل جائے گی تو میں خود ہی آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ بڑا حوصلہ ہے ان میں۔ تمہاری بیماری کے دوران ہم ان کا پتہ نہ کر سکے۔ چند دن بعد چچا جمیل کو معلوم ہوا کہ وہ علیل ہیں، تو سب ان کی تیمارداری کے لیے گئے۔ جب ابا جی نے ان سے اظہار ہمدردی کر رہے تھے تو انہوں نے جواب میں کہا تھا، جی میں اس سے بہت زیادہ المناک حادثات دیکھ چکا ہوں۔ وہ ایک دن میں چند اور ڈاکٹروں کے ساتھ ہندوستان سے آنے والی گاڑیوں میں زخمیوں کو دیکھ بھال کے لیے اسٹیشن پر پہنچا تو ایک پوری بوگی لاشوں اور زخمیوں سے بھری ہوئی تھی، اور ایک 3 سال کا بچہ جسے ایک زخموں سے کراہتی ہوئی عورت نے سینے سے لگا رکھا تھا بلک رہا تھا۔ وہ عورت کراہتے ہوئے کہہ رہی تھی، میرے ساتھ اپنے بچے کی ماں مردہ پڑی ہوئی ہے۔ دیکھو ذرا، میرے ساتھ اس بچے کی ماں مردہ پڑی ہوئی ہے۔ اس نے گاڑی پر حملہ ہونے سے پہلے مجھے یہ بتایا تھا۔ اس کے گاؤں پر حملہ ہوا تھا تو وہ رات کی تاریکی میں بچے کو اٹھا کر کھیت میں چھپ گئی تھی۔ جب بلوائی، لوٹ مار اور قتل و غارت کے بعد چلے گئے تو اس نے واپس جا کر اپنے گھر کا منظر دیکھا اور چیختی ہوئی ریلوے اسٹیشن کی طرف بھاگ نکلی، جو اس کے گاؤں سے کوئی 2 میل دور تھا۔ اسٹیشن پر گاڑی کھڑی تھی اور وہ دوسروں کی دیکھا دیکھی کچھ سوچے سمجھے بغیر اس میں سوار ہو گئی۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا تھا، یہ گاڑی پاکستان جا رہی ہے؟ میں نے جواب دیا تھا، ہاں۔ اس نے پھر پوچھا، لاہور کی طرف بھی جائے گی؟ میں نے جواب دیا، ہاں، لاہور کی طرف بھی جائے گی۔ اس نے کہا، بچے کا دادا آنکھوں کے علاج کے لیے لاہور آیا ہوا ہے، میں شاید لاہور پہنچنے سے پہلے مر جاؤں۔ اگر تمہیں وہاں اللہ کا کوئی نیک بندہ ملے تو اسے کہہ دینا کہ اس بچے کو اس کے دادا کے پاس پہنچا دے۔ وہ اس اسپتال میں ہوگا جہاں غریب لوگوں کی آنکھوں کا علاج مفت ہوتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا تھا، تمہیں معلوم ہے کہ اس کی ماں کون سی اسٹیشن سے سوار ہوئی تھی؟ یہ میں نہیں جانتی، مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ کچھ دیر بعد یہ گاڑی ایک اسٹیشن پر رکی تھی تو لوگ کہتے تھے رتک آ گیا۔ میں نے اس خاتون کی مرہم پٹی کرنے کے بعد اسے زخمیوں کے کیمپ میں پہنچا دیا اور اس بچے کو اپنے کمپاؤنڈر کے سپرد کرنے کے بعد اسے کہا، میرے کوارٹر میں لے جاؤ، میں اس کے دادا کا پتہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور میرے اردلی کو بھی یہ کہہ دینا کہ چھوٹے سے مہمان کے ہمیں بہت تواضع کرنی چاہیے۔ کوئی 8 گھنٹے کی کوشش کرنے کے بعد میں نے رہتک کے آس پاس رہنے والے اس بوڑھے آدمی کا پتہ کر لیا اور میں نے اسے یہ بے یار و مددگار دیکھ کر اپنے گھر رکھ لیا۔ مجھ پر بہت بڑا حادثہ گزرا ہے، لیکن میں شکر کرتا ہوں میں اپنے پروردگار کے سوا کسی کا محتاج نہیں ہوں۔ امینہ نے نسرین کے منہ میں انگور ڈالنے کی کوشش کی، لیکن اس نے منہ بھینچ لیا اور اس کا ہاتھ پیچھے ہٹا دیا۔ چند ثانیے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ فہمیدہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، شہزادی بہن، کمال الدین بھائی زندگی میں بڑے سے بڑا صدمہ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن تمہیں آنسو بہاتے دیکھنا شاید اس کے لیے ناقابل برداشت ہو۔ ہم سب یہ محسوس کرتے ہیں کہ اب اسے اپنی زندگی کی تاریک راہ صرف ایک ہی توستارہ دکھائی دیتا ہے۔ جب وہ تمہیں ہوش میں دیکھیں گے تو تم یہ محسوس کرو گی کہ ان کی آنکھوں میں یکایک روشنی آ گئی ہے۔ اب تمہیں ان کے سامنے صبر اور حوصلے سے کام لینا چاہیے۔ آپا جان، جب اس کا گھر اجڑ چکا ہے تو میرا صبر اور حوصلہ اسے کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ میں یہ ثابت نہیں کر سکتی کہ میں پتھر کی بنی ہوئی ہوں۔ شہزادی بہن، تمہیں یہ ثابت بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تم مجھے یہ تو کہہ سکتی ہو کہ آپ اس دنیا میں تنہا نہیں ہیں۔ آپا جان، میرے لیے سب کے سامنے یہ کہنا زیادہ آسان ہوگا کہ میں اپنی تمام حماقتوں کے لیے ان سے معافی مانگتی ہوں۔
امینہ بولی شہزادی بہن ایسا نہ کرنا، یہی حماقتیں تو ماضی کا وہ سرمایہ ہیں جن کے ذکر سے کبھی ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ جایا کرتی ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بھائی کمال الدین جو دوسروں کے لیے زندگی کی خوشیاں تلاش کرتے ہیں تمہیں اپنے غم میں شریک نہیں کریں گے۔ نسرین نے کچھ دیر سوچنے کے بعد سوال کیا، آپا جی آپ کو معلوم ہے کہ وہ لوگ کس جگہ دفن ہیں؟ فہمیدہ بولی، میں تمہارے بھائی جان امینہ اور منظور صاحب ڈاکٹر کمال الدین کے ساتھ فاتحہ کے لیے قبرستان جایا کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ابا جی، امینہ اور منظور صاحب کے والدین اور چند رشتہ دار بھی ہمارے ساتھ آ گئے تھے، لیکن تم آرام سے لیٹی ہوئی تھی۔ آپا جی، میں چلنے پھرنے کے قابل ہوتے ہی سب سے پہلے وہاں جاؤں گی۔ مجھے اپنے آپ پر بہت غصہ آتا ہے کہ میں نے آپریشن کے بعد ان کا شکریہ تک ادا نہیں کیا۔ تمہاری جگہ میں کئی بار ان کا شکریہ ادا کر چکی ہوں اور وہ اتنا ضرور سمجھ گئے ہیں کہ تمہیں ان کے ساتھ گفتگو کرنے میں جھجک محسوس ہوتی ہے۔ اب میں جھجک محسوس نہ کروں تو وہ میرا مذاق تو نہیں اڑائیں گے؟ میں اپنی شہزادی بہن کا مذاق نہیں اڑا سکتا۔ میں اپنی شہزادی بہن کا مذاق کیسے اڑا سکتی ہوں؟ امینہ بولی، ٹیلی فون پر ڈاکٹر کمال الدین کی زیادہ باتیں مجھ سے ہوا کرتی ہیں۔ جب تم تندرست ہو جاؤ گی تو میں تمہیں یہ بتا سکوں گی کہ وہ تمہارے متعلق کیا سوچ سکتے ہیں۔ یہ کہانی اور یہ سٹوری اتنی دردناک ہو چکی ہے کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اتنا لمبا کر گئی۔ آنسو روکتے ہوئے بھی رک نہیں پائے اور آواز میں اتنا درد پیدا ہو گیا کہ دل کیا کہ اس کہانی کو پورا پڑھ لوں اور دیکھ لوں۔ امینہ، چھوٹی آپا جی اور نسرین زندگی سے کہیں ہاتھ نہ دھو بیٹھیں۔ وہ وقت کیسا خطرناک وقت ہوگا، کتنا دکھ بھرا درد ہوگا جب کئی اپنے بچھڑے ہوں گے، اپنے اپنوں کے سامنے گولیوں سے چکنا چور ہو گئے ہوں گے اور کئی دریاؤں میں ڈوب گئے ہوں گے، کئی مارے چکے ہوں گے، کوئی ان کو دفن کرنے والا بھی نہ ہوگا، کوئی ان کو کفن پہنانے والا بھی نہ ہوگا۔ وہ لمحہ کتنا دردناک لمحہ تھا۔ جب میں نے یہ ناول پڑھا تو میں نے اس لمحے کو محسوس کیا، اس درد کو اپنے اندر محسوس کیا اور مجھے یہ درد ہی نہیں، اندر سے چیرتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ سین، وہ وقت کتنا دردناک تھا جب اپنے جدا ہو رہے تھے، اپنے مر رہے تھے تو ہمیں یا ان لوگوں کو جو اس وقت موجود تھے ان کو سنبھالنے کی بجائے اپنی جان بچانے کی کوشش میں تھے۔ اپنی جان بھی تو بچانا ضروری تھا۔ کتنے دکھ کی بات ہے کہ ان لوگوں کو کفن بھی نصیب نہ ہوا، شاید ان کو قبریں بھی نصیب نہ ہوئی۔ ایسا دکھ، ایسا درد۔ لیکن اب میں اس کہانی کا اختتام ادھر ہی کرتی ہوں۔ اگلی ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ آگے شیئر کروں گی۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول بہت پسند آئے گا، اور اگر آپ کو یہ ناول پسند آئے تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کرنا نہ بھولیے گا۔ یہ بہت دردناک کہانی ہے، اتنی دردناک کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔